اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ آج کا موضوع فضائل قرآن ہے۔ جتنے بھی آسمانی کتاب نازل ہوئے ان سب کا سردار قرآن مجید ہے۔ کل 104 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ تمام آسمانی کتاب تعریف شدہ ہیں، محفوظ نہیں، لیکن قرآن شریف محفوظ ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جیسے آپ علیہ السلام پر قرآن شریف کا نزول مبارک ہوا، اسی طرح آج تک محفوظ ہے۔ یہ ایک بڑی فضیلت ہے، اور اس کام کو انجام دیا اس امت نے۔ اس امت نے اس قرآن شریف کی حفاظت فرمائی، اس کے حروف کے، اس کے الفاظ، اس کے لہجے، اس کے تفسیر، اس کی معنی، پڑھنے کا طریقہ، سب کی حفاظت فرمائی۔ اور اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم زبردست بابرکت امت ہو۔ جب قرب قیامت ہوگا تو قرآن شریف کے اوراق سے قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو قرآن شریف کے اوراق کو خالی پائیں گے، اور قراء حضرات کے سینوں سے بھی قرآن شریف نکالا جائے گا۔ اور یہ نکالنا ان کی توہین کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ نظام کو سمجھنے کے لیے یہ کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آخری وقت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت ہوگی اشرار لوگوں پر واقع ہوگی، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا فعلی اولئک تقام الساعہ، ایسے لوگوں پر قیامت جو ہے واقع ہوگی۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں اور پرصلات میں سب سے پہلے داخل ہوگی، جنت میں، اور سب سے پہلے پرصلات میں گزرے گی۔ حالانکہ اصول قاعدہ یہ ہے جو آخر میں آیا اس کو آخر میں نمبر ملے، لیکن یہ امت آئی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ سب سے پہلے جنت میں آپ علیہ السلام جائیں گے، اس کے بعد دوسرا قدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، تیسرا قدم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، چوتھا قدم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، اور پانچواں قدم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے آداب یہ ہیں۔ سب سے پہلے آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا حکم قرآن شریف میں بھی ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان۔ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ وہ اس وجہ سے تاکہ اس کو ایک تو دشمن ایسا ہے دکھائی نہیں دیتا، دوسرا طاقتور دشمن ہے، وہ نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اور معاصی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، مراقبہ ہو تو اس میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال کو منتشر کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس کو قضا، اس کو قضا، اس کو قضا، اس کو فلان، اس کو فلان، وہ کام یاد کرو، وہ کام یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ جو باتیں بھول چکے ہیں، جو واقعات پرانے پڑا ہو چکے ان کو بھی یاد دلاتا ہے عبادت کے وقت میں۔ اس وجہ سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، پوری بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر صرف بسم اللہ پڑھا تو بھی کام چل جائے گا، لیکن مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسرین اکرام نے فرمایا کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر کام میں، کھانا کھاتے وقت، پانی پینے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کوئی نیکی کام شروع کرنے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا چاہیے۔ یہ جو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن پڑھنا پورا چاہیے۔ لیکن بسم اللہ حلال کاموں میں، حرام کاموں میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ آدمی شراب پیے، چرس پیے، زنا کرے، اس وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی بیوی جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کو نئے سے اسلام لانا چاہیے، نئے سے تجدید نکاح کرنا چاہیے۔
اس وجہ سے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور بسم اللہ کی فضل یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عمل زبال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے جو بھی خیر و برکت والی چیز بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کی جائے تو خیر و برکت سے خالی ہو جاتی ہے اور دم بریتا ہے. جیسے کسی جانور کی کسی پرندے کی دم کاٹ دو تو کیسا لگتا ہے؟ تو بغیر بسم اللہ کے خیر و برکت والے کام سے برکت و خیر ختم ہو جاتی ہے. تو تفسیر کا اصول یہ ہے تفسیر آیا بالآیا ہوگی پھر یہ تفسیر بالحدیث ہوگی کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بہتر معنی سمجھتے ہیں. پھر تفسیر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال پر ہوگی سلف صالحین کے اقوال پر ہوگی. اور صحابہ میں سے سب سے پہلے جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام افق الامہ کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ افق الامہ ہیں میرے امت کی فقیہ ہیں فقہ ہے امت ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ تفسیر جانتا ہے اور میری اونٹنی مجھے وہاں لے جائے تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ایک واسطے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علیہ شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ. اس کے بعد دوسرے مفسر ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگی یا اللہ اس کو قرآن کا ماہر بنا دو. اس کے بعد دوسرے صحابہ اکرام. تو جب حدیث کی سند کی ضرورت پڑے گی تو ہم محدثین کے پاس جائیں گے لیکن حدیث مبارک کی معنی اور مطلب کی ضرورت پڑے گی تو ہم فقہ کے دروازے پہ جائیں گے فقہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو یہ ہے کہ تفسیر آیا بالآیا ہوگی تفسیر آیا بالحدیث ہوگی اور تفسیر آیا باقوال الصحابہ و سلف صالحین ہوگی. ان چیزوں کو پکڑ یعنی ان شخصیات کو پکڑ کر ہم چلیں گے تو سیدھے راستے پر ہے. اگر ان کو چھوڑ کر ہم نے اپنی طرف سے تشریحات کرنی شروع کر دی جیسے بعض گمراہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ذلو کے یہ مستاق ہوں گے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اللہ امان اور حافظ اللہ تعالی ہمیں